کفارے کے دن کی سپہر کی مبارک عبادت آ گئی ہے۔ اس سپہر آئیں ہم کچھ وقت خدا کے کلام کا مطالعہ واضح بعنوان توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے سے کرتے ہیں۔ متی باب 4 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ 2000 سال پہلے یسوع اس زمین پر آئے اور یہ کہتے ہوئے خوشخبری کی منادی کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ جب آسمان کی بادشاہی نزدیک ہے تو ہمیں کیوں توبہ کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ بغیر توبہ کے ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس لیے خدا نے بنی نوع انسان کو بیدار کرتے ہوئے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی اعلانیہ یہ پکارتے ہوئے کی کہ تمہیں تائب دل رکھنا چاہیے۔ آج ہم صاف صاف سمجھیں کہ توبہ اور بادشاہی کی خوشخبری میں ناقابل جدا تعلق ہے۔ جب ہم روحانی نقطہ نظر سے اپنے گرد موجود زمین اور آسمان کو دیکھیں تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ آسمانی باپ بہت جلد آ رہے ہیں۔ غیر متوقع موسمی عجائب ہمارے گرد رونما ہو رہے ہیں اور ان میں سے اکثر اس زمین پر پہلے کبھی ظاہر نہیں ہوئے تھے۔ کووڈ-19 ان میں سے ایک ہے، نیز دیگر نامعلوم بیماریاں بھی پھیلتی رہی ہیں۔ مختلف بے شناخت بیماریاں جن کی خبر عالمی دنیا کو بھی نہیں ہے، ہر طرف پھوٹ رہی ہیں۔ ان میں سے کچھ بیماریاں تو کووڈ-19 سے بھی کہیں زیادہ مہلک ہیں۔ اتنا سب کچھ جو پہلے کبھی نہیں ہوا وہ اب ہی کیوں ہو رہا ہے؟ ہم ان پر صرف تعجب ہی کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ کتاب مقدس میں لکھا ہے، خدا کہتے ہیں تمہیں زمین اور آسمان کی صورت میں تو امتیاز کرنا آتا ہے، اس زمانے کی بابت امتیاز کرنا کیوں نہیں آتا ہے؟ تم کون سے زمانے میں رہ رہے ہو؟ خدا ہم سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں۔ جو گناہ ہم نے آسمان اور اس زمین پر کیے ہیں ان تمام سے ہمیں معافی پانے کی اور خدا کے قوانین، فرامین اور نئے عہد کی سچائی کے آئین ماننے کی ضرورت ہے۔ ان سب کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہمیں خدا کے قوانین، فرمانوں اور آئین کے لیے انتخابی رویہ نہیں اپنانا چاہیے۔ جب ساؤل نے خدا کے کلام پر عمل نہیں کیا تھا تو کیوں خدا نے اس کے عمل کو نافرمانی کہا تھا؟ خدا نے ساؤل کو حکم دیا تھا کہ امالیکیوں کو اور ان کے سارے مال کو بالکل نیست و نابود کر دے، مگر ساؤل نے ان میں سے کچھ کو نابود کیا۔ اس نے اچھی بھیڑوں اور مویشیوں کو بچا لیا اور انہیں اپنے ساتھ لے آیا۔ ساؤل نے سنگین غلطی کی تھی۔ اس نے خدا کا آدھا حکم مانا تھا، مگر خدا کو یوں خبر دی کہ جیسے اس نے سب کچھ ویسے ہی کیا تھا جیسے اسے حکم دیا گیا تھا۔ خدا نے نئے عہد کی سچائی میں ہماری نجات کے لیے لاکھوں قوانین مقرر کیے ہیں۔ صرف چند قوانین کی فرما برداری کر کے ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم نے خدا کی مطلق فرما برداری کی ہے۔ اس کی بجائے ہمیں یہ سوچ کر ہمیشہ اپنا جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ کیا میں باپ اور ماں کی مرضی میں مکمل فرما برداری سے زندگی گزار رہا ہوں؟ پہلے ہم پہلا یوحنا کی کتاب باب 1 پر خدا کی یہ تعلیم سمجھنے کے لیے نظر ڈالتے ہیں کہ ہمیں کیوں توبہ کرنی چاہیے۔ ہم پہلا یوحنا باب 1 آیت 8 کی طرف جاتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ہم بے گناہ ہیں تو اپنے آپ کو فریب دیتے ہیں اور ہم میں سچائی نہیں۔ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے۔ اگر کہیں کہ ہم نے گناہ نہیں کیا تو اسے جھوٹا ٹھہراتے ہیں اور اس کا کلام ہم میں نہیں ہے۔ خدا کہتے ہیں اگر تم نے گناہ نہیں کیا تو تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو۔
ہم نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور حتیٰ کہ ہم نے جانے انجانے میں اس زمین پر بھی گناہ کیا ہے۔ بعض اوقات ہم گناہ کرتے ہیں اور آسانی سے اسے بھول جاتے ہیں۔ اسی لیے خدا نے کفارے کا دن کہلائے جانے والی عید مقرر کی ہے۔ اس عید کو منانے سے خدا ہمارے سب گناہ عزازیل پر منتقل کر دیتے ہیں، جو کہ شیطان کو ظاہر کرتا ہے، جس نے اصل میں ہم سے گناہ کروایا تھا۔ ہم خدا کو یہ کہنے کی حالت میں نہیں ہیں کہ ہم بے گناہ ہیں۔ توبہ کے حوالے سے خدا نے تمام بنی نوع انسان کو لوکا باب 15 میں درج تمثیل سے توبہ کرنے کا حکم دیا تھا۔ آئیں ہم اس تمثیل کو پڑھتے ہیں۔ مکاشفہ باب 3 میں خدا کہتے ہیں سرگرم ہو اور توبہ کر۔ مکاشفہ باب 2 میں خدا کہتے ہیں توبہ کر۔ کتاب مقدس کی کئی آیات کے ذریعے خدا ہمیں توبہ کرنے کو کہتے ہیں۔ ہمیں توبہ کرنی چاہیے کیونکہ ہم نے آسمان میں ان گنت گناہ کیے تھے اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے۔ تو پھر آج آئیں پہلے ہم یہ سمجھیں کہ توبہ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ آئیں اکٹھے لوکا باب 15 آیت 7 سے پڑھتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح 99 راست بازوں کی نسبت جو توبہ کی حاجت نہیں رکھتے، ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث آسمان پر زیادہ خوشی ہوگی۔ آئیں آیت 10 سے دیکھتے ہیں۔ میں تم سے کہتا ہوں کہ اسی طرح ایک توبہ کرنے والے گناہگار کے باعث خدا کے فرشتوں کے سامنے خوشی ہوتی ہے۔ آیت 10 میں بھی وہی بات بیان کی گئی ہے۔ آسمان کی بادشاہی میں جانے کی غرض سے ہمیں توبہ کرنی چاہیے۔ اسی لیے نئے عہد نامے کی لاتعداد آیات میں توبہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو پھر توبہ کیا ہے؟ صاف کہیں تو ہمارے دلوں کو خدا کی طرف پھیر لانا توبہ ہے۔ دوسرے الفاظ میں دنیا میں مگن ہمارے دلوں کو خدا کی طرف واپس لانا توبہ ہے۔ اس کے متعلق آئیں لوکا باب 15 آیت 11 سے دیکھتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کسی شخص کے 2 بیٹے تھے۔ ان میں سے چھوٹے نے باپ سے کہا اے باپ، مال کا جو حصہ مجھ کو پہنچتا ہے مجھے دے دے۔ اس نے اپنا مال متا انہیں بانٹ دیا۔ اور بہت دن نہ گزرے کہ چھوٹا بیٹا اپنا سب کچھ جمع کر کے دور دراز ملک کو روانہ ہوا اور وہاں اپنا مال بد چلنی میں اڑا دیا۔ اور جب سب خرچ کر چکا تو اس ملک میں سخت کال پڑا اور وہ محتاج ہونے لگا۔ پھر اس ملک کے ایک باشندے کے ہاں جا پڑا۔ اس نے اس کو اپنے کھیتوں میں سور چرانے بھیجا اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے تھے انہی سے اپنا پیٹ بھرے، مگر کوئی اسے نہ دیتا تھا۔ پھر اس نے ہوش میں آ کر کہا میرے باپ کے بہت سے مزدوروں کو افراط سے روٹی ملتی ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں۔ میں اٹھ کر اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں، مجھے اپنے مزدوروں جیسا کر لے۔ پس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ مصرف بیٹے کا اپنے باپ کی طرف لوٹ آنا اس کی توبہ کو ظاہر کرتا ہے۔ دور دراز ملک میں چلے جانا اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ بگڑ کر گناہ میں پڑ گیا تھا۔ اس کے گناہ بھری زندگی گزارنے کے دوران آخر کار اسے احساس ہوا کہ اس قسم کی زندگی سے سوائے دکھ، غربت اور دشوار حالات کے وہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکا تھا۔ ایسا تب ہوا جب اس نے اپنے باپ اور اپنے باپ کے گھر واپس جانے کے بارے میں سوچنا شروع کیا تھا۔ آئیں آیت 20 سے دیکھتے ہیں۔ بس وہ اٹھ کر اپنے باپ کے پاس چلا۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ بیٹے نے اس سے کہا اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گنہگار ہوا، اب اس لائق نہیں رہا کہ پھر تیرا بیٹا کہلاؤں۔ باپ نے اپنے نوکروں سے کہا اچھے سے اچھا لباس جلد نکال کر اسے پہناؤ، اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ میرا یہ بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا،
کھو گیا تھا اب ملا ہے، بس وہ خوشی منانے لگے۔ اپنے باپ کے پاس جاؤں گا سے مراد اپنی بدچلنی کو چھوڑنا اور اپنا طرز زندگی بدلنا ہے۔ وہ صرف دنیا کی جسمانی خواہشات، تفریح، عیش و عشرت اور راحت کا پیچھا کر رہا تھا۔ مختلف طریقوں سے وہ زمینی چیزیں حاصل کرنے کے لیے محنت کر رہا تھا، تاہم اس نے اپنے دل کو اپنے باپ کی طرف، جو اس تمثیل میں خدا کو ظاہر کرتا ہے، پھیر لیا۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہوئے اس نے اپنا سارا مال اڑا دیا۔ اس کے پاس روحانی دنیا کے لیے کچھ بھی تیار کرنے کا کوئی وقت نہیں تھا، کیونکہ اس نے اپنا وقت صرف جسمانی خواہشات پر ضائع کیا تھا۔ اس کا انجام ایسے عبرتناک حالات کی صورت میں نکلا جن میں اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہ تھا۔ پھر اس نے اپنی صورتحال کا جائزہ لیا۔ میرے باپ کے کتنے مزدوروں کو افراد سے روٹی ملتی ہے۔ اگر میں ایسے ہی زندگی گزارتا رہا تو میں اس غیر ملک میں بھوکا مر جاؤں گا۔ مجھے اپنے باپ کے پاس واپس جانا چاہیے۔ آپ سب واپس جانے کا ارادہ کرنا توبہ ہے۔ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اس بات کا اعلان کر کے خدا نے ہمیں آگاہ کیا ہے کہ ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آسمان کی بادشاہی آنکھوں کے سامنے ہے۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے کیا کیا تھا؟ کتاب مقدس کہتی ہے انہوں نے خوشخبری کی منادی کرنا شروع کی۔ خوشخبری اور توبہ کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ہمارے توبہ کرنے کے لیے خدا نے نئے عہد کے سب فرمان، قوانین اور آئین تیار کیے تھے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں کہ انہیں نیا عہد ماننے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہیں جو چاہیے وہ ایمان ہے، نہ کہ شریعت۔ تاہم نئے عہد کے آئین، فرمان، قوانین جو خدا نے ہمیں بخشے ہیں، آسمانی گناہگاروں کی توبہ اور گناہ بھری روش سے باز رہنے کے لیے خدا کے مقرر کردہ توبہ کے بہت اہم آلات ہیں۔ جب مصرف بیٹے نے اپنا دل خدا کی طرف پھیرا تو کتاب مقدس اسے اپنے باپ کی طرف واپس لوٹنے کے طور پر بیان کرتی ہے۔ توبہ کو ہماری رہنمائی کرنے میں خدا کی مرضی نئے عہد کی سچائی میں موجود ہے۔ آئیں دوسرا تواریخ باب 30 سے اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ آئیں دوسرا تواریخ باب 30 آیت 1 دیکھتے ہیں۔ اور حزقیہ نے سارے اسرائیل اور یہودا کو کہلا بھیجا اور افرائیم اور منسی کے پاس بھی خط لکھ بھیجے کہ وہ خداون کے گھر میں یروشلم کو خداون اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کرنے کو آئیں۔ عید فصح کرنے کو آئیں۔ اس پیغام کو پہنچانے کے لیے اس نے یہاں وہاں ہر کارے بھیجے تھے۔ آئیں آیت 5 سے جاری رکھتے ہیں۔ سو انہوں نے حکم جاری کیا کہ بیر سبا سے دان تک سارے اسرائیل میں منادی کی جائے کہ لوگ یروشلم میں آ کر خداون اسرائیل کے خدا کے لیے عید فصح کریں، کیونکہ انہوں نے ایسی بڑی تعداد میں اس کو نہیں منایا تھا جیسے لکھا ہے۔ سو ہر کارے بادشاہ اور اس کے سرداروں سے خط لے کر بادشاہ کے حکم کے موافق سارے اسرائیل اور یہودا میں پھرے اور کہتے گئے، اے بنی اسرائیل، ابراہیم اور اسحاق اور اسرائیل کے خداون خدا کی طرف۔ پھر اس نے انہیں کیا کرنے کو کہا تھا؟ رجوع لاؤ۔ ہمارے دل دنیا میں مگن تھے، تاہم فصح کے وسیلے ہمارے دل کس کی طرف رجوع لائے ہیں؟ ہمارے دل خدا کی طرف رجوع لائے ہیں، کیونکہ فصح میں ایسا گہرا مفہوم موجود ہے۔ جب یسوع 2000 سال پہلے آئے تھے انہوں نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ تو پھر بنی نوع انسان کو توبہ کی طرف لانے کے لیے جو پہلا کام انہوں نے کیا وہ بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کرنا تھا۔ دوسرے الفاظ میں انہوں نے تمام اسرائیلیوں کو نئے عہد کی سچائی کی منادی کرنا شروع کیا تھا۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ نئے عہد کی تمام سچائیاں جو اب ہم مان رہے ہیں ایسے روحانی آلات ہیں جو ہمیں خدا کی طرف رجوع لانے یعنی توبہ کرنا بخشتے ہیں۔ دوسرا تواریخ باب 30 میں حزقیہ بادشاہ کے زمانے میں جب بادشاہ نے خط لکھا جس میں کہا گیا تھا کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ، وہ انہیں کیا کرنے کو کہہ رہا تھا؟ کیا وہ انہیں آنے اور فصح منانے کو نہیں کہہ رہا تھا؟ فصح کی پاک عید منانا خدا کی طرف رجوع لانے کا طریقہ ہے، جس کا مطلب روحانی نقطہ نظر سے توبہ کرنا ہے۔
آئیں اکٹھے ملاکی کی کتاب سے دیکھتے ہیں. آئیں ملاکی باب 3 آیت 7 سے دیکھتے ہیں. تم اپنے باپ دادا کے ایام سے میرے آئین سے منحرف رہے اور ان کو نہیں مانا. تم میری طرف. خدا نے انہیں کیا کرنے کو کہا تھا؟ رجوع ہو. مصرف بیٹا اپنے باپ کی طرف رجوع لایا. حزقیہ بادشاہ نے بھی لوگوں کو خدا کی طرف رجوع لانے کو کہا، اور ملاکی نبی کے وسیلے خدا نے ہمیں ان کی طرف رجوع لانے کو کہا تھا. جب خدا ہمیں کہتے ہیں میری طرف رجوع ہو، تو ان کا مطلب ہے توبہ کرو. تم میری طرف رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الافواج فرماتا ہے، لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دیکی اور ہدیے میں. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا. پوری دیکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو، اور اسی سے میرا امتحان کرو. رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر آسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں، یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے. اس آیت میں خدا کہتے ہیں دیکی کے قانون کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، ہدیے کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، فسح کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ. کیا اسی لیے نئے عہد کی سچائی پہلا پیغام نہیں تھا جو یسوع نے سکھایا تھا، جب انہوں نے یہ کہتے ہوئے منادی کی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے؟ دوسرے الفاظ میں انہوں نے بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی تھی. ہم نے یہ سیکھا ہے کہ خوشخبری نیا عہد ہے. یسوع نے نئے عہد کی سچائی کی تعلیم دی اور اعلان کیا تھا. جب خدا اس زمین پر آئے تھے تو انہوں نے نئے عہد کے تمام آئین، فرمان اور قوانین مقرر کیے تھے اور ہمیں انہیں منانا بخشا تھا. سادہ طور پر کہیں تو اس عہد کو ماننے والے سب وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ کی ہے، اور جو اسے نہیں مانتے وہ سب ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے. آئیں دوسرا تھسلنیکیوں باب 1 آیت 7 سے پڑھتے ہیں. باب 1 آیت 7. اور تم مصیبت اٹھانے والوں کو ہمارے ساتھ آرام دے. جب خداوند یسوع اپنے قوی فرشتوں کے ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ میں آسمان سے ظاہر ہوگا، اور جو خدا کو نہیں پہچانتے اور ہمارے خداوند یسوع کی خوشخبری کو نہیں مانتے ان سے بدلہ لے گا. جو خوشخبری کو نہیں مانتے وہ کون سے لوگ ہیں؟ خوشخبری کو نہ ماننے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو خدا کی طرف رجوع نہیں لائے. فسح کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، سبت کے دن کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، دیکی کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، ہدیوں کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ. جب ہم نے خدا سے پوچھا ہم کیسے آپ کی طرف رجوع لائیں، برائے کرم ہمیں بتائیں کہ ہم کیسے توبہ کریں. خدا نے جواب دیا، دیکی اور ہدیے کے وسیلے سے میری طرف رجوع لاؤ، فسح سے میری طرف رجوع لاؤ. خدا ہمیں خوشخبری کے وسیلے بتاتے ہیں کہ کیسے ان کی طرف رجوع لائیں. خوشخبری کی نافرمانی کرنے والے لوگ کیوں سزا پاتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ توبہ نہیں کرتے. روحانی نقطہ نظر سے جنہوں نے توبہ نہیں کی وہ ہرگز خوشخبری کی فرمانبرداری نہیں کر سکتے. وہ باپ اور ماں کی آواز سننے میں ناکام رہتے ہیں، یعنی وہ ان کے کلمات کی نافرمانی کرتے ہیں. مکاشفہ کی کتاب سے خدا ہمیں توبہ کرنے اور سرگرم ہونے کی تعلیم دیتے ہیں، اور متی باب 4 میں بھی خدا ہمیں کہتے ہیں کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. کفارے کے اس پاک دن پر آئیں ہم ایک بار پھر اپنے دلوں پر توبہ کے مفہوم کو کندہ کریں. خدا کا فرمان ہے کہ توبہ کے بغیر نجات نہیں بخشی جا سکتی. خدا ہم سے جو چاہتے ہیں وہ ہماری توبہ ہے. لہٰذا ہم نئے عہد کی سچائی کی ساری تعلیمات پر چلیں. خدا کے کلام کی فرمانبرداری بھی سچائی میں خدا کے احکام میں سے ایک ہے. تاہم ہمارا خیال ہے کہ ہم خدا کے سب احکام مان رہے ہیں، حالانکہ ہم نہیں مانتے. اسی لیے میں نے آپ کو شروع میں ساؤل بادشاہ کے بارے میں بتایا تھا. ساؤل نے سوچا کہ اس نے تمام امالیکیوں کو اور ان سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کو نیست و نابود کرنے کے لیے خدا کے حکم کی فرمانبرداری کی تھی.
تاہم اس نے پورے طور پر ہر چیز کو تباہ نہیں کیا تھا۔ خدا نے ساؤل کو ایسے نمائندہ شخص کے طور پر چنا تھا جس نے خدا کی نافرمانی کی تھی، اور اسی وجہ سے خدا کی روح اسے چھوڑ گئی تھی۔ یہ حقیقت کہ ہم سبت کا دن اور فسح مناتے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خدا کے سب احکام مان رہے ہیں۔ ہمیں صرف سبت کے دن اور فسح کو ہی قوانین نہیں سمجھنا چاہیے، اس کی بجائے ہمیں سب احکام ماننے چاہیے، کیونکہ خدا ہی ہمیں ان کا حکم دیتے ہیں۔ صرف جب ہم صحیح طور پر روح اور دلہن کے سارے کلمات کی فرمانبرداری کریں اور انہیں مانیں تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مخلص توبہ کی نظر گزرانی ہے، اور یہ کہ ہم ابدی آسمان کی بادشاہی کو لوٹنے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ اس لیے کیا ہمیں باپ اور ماں کی آمین کہتے ہوئے جہاں کہیں وہ ہمیں لے جائیں اور تمام تعلیمات کی جو وہ ہمیں دیتے ہیں پیروی نہیں کرنی چاہیے؟ آپ سب، ہمارے باپ کون ہیں اور ہماری ماں کون ہے؟ ہم نے کس کے خلاف گناہ کیا تھا کہ ہم اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے؟ کیا وہ جنہیں ہمیں اپنی توبہ پیش کرنی چاہیے عین ہمارے سامنے نہیں ہیں؟ یہ کہہ کر ہم کیسے ان کے کلام کو نہ ماننے کی جرت کر سکتے ہیں کہ ارے نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا۔ وہ ہمیں جہاں کہیں لے جائیں ہمیں شکر گزار دل کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ وہ ہم فانی انسانوں کو بچانے اس زمین تک آئے ہیں۔ ہمیں درست طور پر ان کے فضل کو سمجھنا چاہیے۔ براہ مہربانی صرف سبت کے دن اور فسح کو ماننے کے قوانین کے بارے میں ہی نہ سوچیں۔ ہم پہلے ان کے بارے میں سوچیں جنہوں نے ان عبادتی قوانین کا حکم دیا ہے۔ جب ہم خدا کی آواز کی فرما برداری کرتے ہوئے سبت کا دن اور فسح مناتے ہیں جنہوں نے ہمیں انہیں منانے کا حکم دیا، تو ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے مکمل توبہ حاصل کر لی ہے۔ کتاب مقدس میں خدا کہتے ہیں کہ فسح منا کر میری طرف رجوع لاؤ، دیکی اور ہدیوں کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ، میرے احکام کے وسیلے میری طرف رجوع لاؤ۔ جب یسوع نے یہ اعلان کرتے ہوئے منادی کی تھی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، تو نئے عہد کی سچائی پہلا پیغام تھا جس کی یسوع نے تعلیم دی تھی۔ کیا اسی لیے یسوع نے مرکز باب 1 میں بپتسمہ لے کر، جو کہ خوشخبری کا آغاز تھا، سبت منانے تک ہمیں تمام نمونے نہیں دکھائے تھے؟ ہمیں انہیں محض رسوم نہیں گرداننا چاہیے، اس کی بجائے ہمیں پہلے ان رسموں کو مقرر کرنے والوں کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہمیں ایسا کچھ نہیں ماننا چاہیے جسے خدا نے مقرر نہیں کیا ہے۔ کیا یہ سچ نہیں ہے؟ اگر خدا نے 7ویں دن کو سبت کے دن کے طور پر مقرر نہ کیا ہوتا تو 7ویں دن کی کیا اہمیت ہوتی؟ اگر خدا نے فسح کو ہمیشہ کی زندگی حاصل کرنے کے وعدے کے دن کے طور پر اور ایسے دن کے طور پر جب ہم پر سے آفت گزر جائے مقرر نہ کیا ہوتا تو ہمارے لیے پہلے مہینے کی 14ویں کی شام کی کیا اہمیت ہوتی؟ نئے عہد کے احکام میں اہم مفہوم موجود ہے، صرف اس لیے کہ خدا نے انہیں مقرر کیا تھا۔ اگر کوئی خدا کے کلام کو غیر اہم گردانتے ہوئے یہ کہہ کر صرف عبادت کی رسم پر توجہ دیتا ہے کہ میں نے خدا کا حکم مانا ہے کیونکہ میں ہفتے کو چرچ جاتا ہوں، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے حکم مانا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کیا یہودا اسکریوتی نے بھی فسح نہیں منائی تھی؟ تاہم جو یہودا اسکریوتی نے کھایا تھا وہ عام روٹی اور میں تھی۔ جو اس نے منایا تھا وہ خدا کے پاک کلام سے مقرر کردہ فسح نہیں تھی بلکہ محض رسم تھی۔ ہمیں ہرگز اس قسم کا شخص نہیں بننا چاہیے۔ فسح میں اہم مفہوم موجود ہے کیونکہ یہ باپ اور ماں کا کلام ہے۔ سبت کے دن میں بھی اہم مفہوم موجود ہے کیونکہ یہ باپ اور ماں کا حکم ہے۔ ہم آسمانی گنہگار ہیں جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر آئے تھے۔ خدا جن کے سامنے ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے جسم میں عین ہمارے سامنے ہیں۔ اگر ہم سبت کے دن اور دیگر تمام احکام کو بلند تر خیال کریں مگر جنہوں نے ہمیں انہیں ماننے کا حکم دیا انہیں اور ہمیں بخشے گئے ان کے کلمات کو سرسری لیں تو یہ سبت کے دن اور فسح کی بے حرمتی کرنے سے قطعی مختلف نہیں ہے۔ آپ سب کون سبت کے دن، فسح اور نئے عہد کا منبع ہیں؟ کیا یہ سب خدا کی طرف سے نہیں ہے؟ اگر ہم عبادتی رسموں کو اہم سمجھیں مگر خدا کو اہم نہ سمجھیں جنہوں نے ان رسموں کا حکم دیا تھا
تو پھر ہم ان عبادتی رسموں سے کون سی برکات حاصل کر سکتے ہیں؟ باپ اور ماں جن کے حضور ہمیں اپنی مخلص توبہ پیش کرنی چاہیے ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ ان میں کیا ہم باپ اور ماں کے احکام جیسے کہ سبت کا دن اور 3 وقتوں کی 7 عیدیں مان نہیں رہے ہیں، باشمول کفارے کا دن جسے آج ہم منا رہے ہیں؟ زیادہ اہم تاریخ نہیں جو کہ مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کا 10واں دن ہے، بلکہ زیادہ اہم خدا ہیں۔ کیا ہم 7ویں مہینے کے 10ویں دن کفارے کا دن اس لیے نہیں مناتے کیونکہ خدا نے اس دن کو کفارے کے دن کے طور پر مقرر کیا ہے، کیونکہ خدا کا کلام اہم ہے اور کیونکہ ہم خدا کے کلام کی عزت کرتے ہیں؟ اس عید پر جب ہم ایسی سوچ رکھیں تو ہم کس کی طرف رجوع لا سکتے ہیں؟ ہم خدا کی طرف رجوع لا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب یسوع نے کتاب مقدس کی 66 کتابوں کی سچائی کی تمام تعلیمات کا خلاصہ کیا تو کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے؟ اور بہت سے لوگوں کو بادشاہی کی خوشخبری کی تعلیم دی تھی۔ انہوں نے ایسا ہماری رہنمائی توبہ کو کرنے کے لیے کیا تھا۔ ہمیں محض یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں ہفتے کو سبت مناتا اور فسح مناتا ہوں کیونکہ وہ کتاب مقدس کی سچائی ہیں۔ ہمیں وجہ سمجھنی چاہیے کہ کیوں یہ احکام سچے ہیں، محض اس لیے نہیں کہ وہ کتاب مقدس میں ہیں بلکہ اس لیے کہ جس نے ان کا حکم دیا وہ خدا ہیں۔ اگر ہم کتاب مقدس میں لکھے کلام کو تو اہم سمجھیں مگر مجسم خدا کے وسیلے بخشے گئے کلمات کو کم اہم گردانیں تو کیا ہم ان کی مانند نہیں جنہیں دودھ کی ضرورت ہے نہ کہ ٹھوس خوراک کی؟ اس سال کے کفارے کے دن کے وسیلے آئے ہم واضح طور پر سمجھیں کہ کیوں یسوع نے پہلے یہ کہا تھا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، اور پھر سب لوگوں میں بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی تھی۔ ایسا کر کے آئے ہم وہ آسمانی فرزند بنے جنہوں نے سچی توبہ کی ہے اور آخر تک باپ اور ماں کی پیروی کریں جہاں کہیں وہ جائیں۔ ان کی طرف رجوع کرنے کے لیے مطلق طور پر ان کے احکام کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور ساتھ ہی نئے عہد کے تمام قوانین، فرمان اور شریعت کی پیروی کرتے ہوئے جو انہوں نے ہمیں دیے ہیں۔ وہ جو خوشخبری کی فرمانبرداری نہیں کرتے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے توبہ نہیں کی ہے، لہٰذا کتاب مقدس کہتی ہے کہ خدا ان سب کو سزا دیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال کے کفارے کے دن کے وسیلے آپ اور میں پشیمان دل سے اپنے گناہوں سے توبہ اور اقرار کریں گے۔ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہمارے تعلق میں جس چیز کی ہم میں کمی رہی ہے سنجیدگی سے اس کی توبہ کرتے ہوئے ہم مکمل توبہ حاصل کرنے اور خدا کو خوش کرنے کے قابل ہوں گے۔ اسی کے ساتھ میں آج کا وعظ ختم کروں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔